السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو کامنٹ میں پن کر کے بتایا تھا کہ میں اپنے گھر نہیں ہوں، میں سٹی سے باہر ہوں، تو اب میں نے یہ ریکارڈنگ کے لیے بیٹھی ہوں۔ بہت مشکل سے مجھے ٹائم ملا ہے، تو پلیز اب مجھے نہیں پتہ یہ کتنی دیر کی ریکارڈ ہوتی ہے، تو پلیز آپ لوگ گزارا کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ سنڈے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو بیک ٹو بیک یہ کمپلیٹ ناول آپ لوگوں کا کروا دوں گی، بیک ٹو بیک ایپیسوڈس لے کر۔ تو پلیز لائک کامنٹ میں کنجوسی مت کیجیے گا، میں بہت مشکل سے اپنے ہالیڈیز والے ٹائم میں جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، دیکھو میری طرف، آریان خانزادہ دھاڑا تھا۔ زرمش ڈرتے ہوئے اپنی ہل رہی آنکھیں آریان کی سبز آنکھوں میں گاڑی۔ زندگی میں کبھی تمہاری سانسیں اس طرح نہیں کھینچوں گا۔ تمہارے یہ گلاب ہونٹوں کو آریان خانزادہ چھونے سے پہلے مرنا پسند کرے گا، آریان نفرت آمیز لہجے میں بولتی گجرایا۔ جب تک تم یہاں ہو تمہاری سانس کسی اور طریقے سے کھینچوں گا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، آریان خانزادہ چیختے ہوئے استدعائیہ لہجے میں بولا۔ سامنے دیکھتے زرمش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی، وہ سچ میں اس کی سانسیں نکال چکا تھا۔ اس کے بالکل سامنے بہت بڑا خوفناک ٹائیگر دھاڑا تھا۔ زرمش کے خوف سے آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ بالکل اس کے سامنے وہ ٹائیگر تھا، تقریباً وہ 7 فٹ کے فاصلے پر موجود، اسے دیکھتے دھاڑ رہا تھا۔ آہ! زرمش اپنی کلائیاں کرسی سے چھڑواتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ کرسی زور سے ہلی تھی، زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ ٹائیگر بھی اسے دیکھ کر دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اب زرمش کے دل خراش چیخ و پکار اس بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی تگودو کرتے ہوئے دل خراش چیخیں مار رہی تھی۔ اس ٹائیگر کی دھاڑ اور اس کے خونخوار دانت دیکھ کر زرمش کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ اسی لمحے پسینے میں نہلا چکی تھی، وہ ٹائیگر مسلسل اسے دیکھتے ہوئے دھاڑ رہا تھا۔ زرمش اب آنکھیں نیچے مسلسل چیخیں مار رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس پر حملہ کر سکتا تھا، اسے اپنے ہوش کھوتے محسوس ہو رہے تھے، مگر موت کا اتنا خوف تھا کہ وہ خود کے ہوش ہونے نہیں دے رہی تھی۔ موت کے خوف سے زیادہ اسے اتنی بے رحم موت نہیں مرنا تھا، اسے اس ٹائیگر کی خوراک نہیں بننا تھا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اپنی پوری فورس لگاتے ہوئے اپنی کلائیاں کرسی سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ چھڑوا نہ پائی تھی۔ آہ! زرمش نے بے بسی سے حلق کے بل پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ ٹائیگر دھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ زرمش اب خوف سے چیختے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اب تو خوف سے اس کی چیخیں حلق میں گھس چکی تھی۔ آریان خانزادہ دیوار سے ٹیک لگائے، سگریٹ لبوں میں دبائے دھواں چھوڑتے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک سے زرمش کی طرف بڑھا۔ کرسی کے دونوں سائڈز پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس کا دھواں زرمش کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ آنکھیں نیچے تھر تھر کانپ رہی تھی، پسینے کے قطرے اس کے پیشانے پر چمکتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آریان خانزادہ بغور اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی نظریں ایک بار پھر سے اس کی گال پر آ کر ٹھہری تھی، جہاں اس کے مارے گئے تھپڑ کا نشان بہت واضح تھا۔ عورت واقعی میں نازک ہوتی ہے۔ وہ اس کے پھول جیسے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر استہزائیہ مسکرایا تھا، مگر اس کی دہشت کا مقابلہ کرنا آسان تو نہیں تھا۔ مقابل میں کچھ تو ایسی بات تھی جس کی اب بھی تک سانسیں چل رہی تھی۔ آریان خانزادہ اسے گہری مگر نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتا اس کے نقوش پر مسلسل سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ٹائیگر کی گرراہٹ آنا بند ہو چکی تھی، مگر وحشی درندے کی سلگتی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر پڑتے مزید کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی وہ کس سے زیادہ ڈر رہی ہے، بلڈی تھرسٹ بیسٹ یا پھر جنگلی خونخوار جانور سے۔ اسے آریان خانزادہ اور ان خونخوار جانوروں میں کوئی فرق نہیں لگا تھا۔ اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو آریان خانزادہ سے زیادہ سکیریسٹ کوئی نہیں تھا۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، وہ آنکھیں میچے ہوئے بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ خشک پیڑیوں زدہ ہونٹ لرز رہے تھے، کندن نشیب و فراز میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے سانس لے رہی تھی، اس کے نشیب و فراز بھی اتنی تیزی سے ہچکولے بھر رہے تھے۔ زرمش کے دل کی دھڑکنیں تک آریان خانزادہ کو اپنے کان میں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی اب نگاہیں اس کے گہرے چاک ہوتے گلے پر نظر آتی گہرائیوں پر جا ٹھہری تھی۔ وہ اپنی نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مقابل کا جسم قیامت تھا، جیسے ہمیشہ نظریں چرانے پر مجبور کرتا تھا۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں ایک بار پھر سے اس کے گال پر موجود اپنی دی گئی سوغات پر جا ٹھہری تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سوغات اب مہینوں اس کے گال سے نہیں جا سکتی تھی، اتنا بے درد تھپڑ تو مارا تھا اس نے۔
آخر کیسے یہ نشان جا سکتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اسے اب اس کے گال پر دی گئی چھاپ سے اٹریکشن ہوتی جا رہی تھی۔ مقابل کے بدن کے ہر حصے پر کبھی اتنی ہی گہری اس کی دی ہوئی بے رحم سوغاتیں ہوں تو یہ اس کے بدلے کی حص کو کتنا سکون دے گا۔ جب بدن کا ہر حصہ گہرا نیلا ہو، وہ یہ سوچتے زہریلا کہکا لگا گیا۔ اس کے کہکے پر زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی، اس کے لب خوف سے پھڑ پڑائے تھے، آنکھوں سے گرتے گرم سیال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ وہ پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ وہ 3D اسکرین تھی۔ کرسی پر بیٹھے انسان کو ایسا لگتا جیسے سب کچھ اصل میں ہو رہا ہے۔ بڑے سے بڑا شاطر انسان پہچان نہیں کر پاتا تھا کہ یہ صرف اس کے دماغ سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں لانے والوں کو جنگل میں اس کے پالے گئے خونخوار جانوروں سے کافی اچھی ملاقات کروا دی جاتی تھی، جس کا مقصد آریان خانزادہ کو اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کروانا ہوتا تھا۔ اس کرسی پر بیٹھتے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے تھے۔ وہ تو پھر ایک نازک سے گلاب کی طرح لڑکی تھی۔ آریان خانزادہ گہری نگاہوں سے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کرسی پر بیٹھنے والی وہ پہلی عورت تھی اور اسے اندازہ نہ تھا وہ عورت اس کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی ہوگی۔ وہ آریان خانزادہ کو سب سے زیادہ لذت اس عورت کو اس کرسی پر دیکھ کر ملے گی۔ اف! آریان خانزادہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا طمانیت سے ٹھنڈی آہ بھرتے زرمش کے کپکپاتے وجود پر اپنی سب انگارہ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ آنکھیں کھولو! آریان خانزادہ اس پر سلگتی سانسیں چھوڑتا گر رہا تھا۔ زرمش اس کی گھٹراہٹ پر کرسی میں سماتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ I said, open the eyes۔ وہ کرسی کی سطح پر ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا تو زرمش نے لرزتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیسا لگا مل کر میرے ٹائیگر سے؟ آریان خانزادہ نے زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں نفرت آمیز نگاہیں گاڑے استزائیہ لہجے میں پوچھا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے جانے دو۔ زرمش اس کے سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی۔ لفظ خوف سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ کیا بول رہی ہو؟ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اپنا کان اس کے لبوں کے قریب کر گیا تھا۔ مجھے جانے دو۔ زرمش نے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل ہی لفظ ادا کیے تھے۔ آریان خانزادہ کا ایک بار پھر سے کہکا گونجا، جب تم مجھ سے ڈرتی ہو نا، مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ پتہ کیسا احساس ہوتا ہے؟ آریان خانزادہ نے زرمش کے ہراساں متونم گلابی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیسا؟ زرمش نے ہچکی لی تھی۔ بہت سکون ملتا ہے۔ آریان خانزادہ کے دل و دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، پتہ ہے برسوں سے سکون سے سویا نہیں، مگر آج رات چین کی نیند سوؤں گا۔ اگر ساری رات تمہاری چیخیں سننے کو ملتی رہی تو کیا خیال ہے آج رات تمہیں یہاں بندھا چھوڑ دیا جائے اور میں یہاں زمین پر سو جاؤں گا تمہارے پاس، تمہیں چیخیں مارتا ہوا دیکھتے دیکھتے گہری نیند۔ آریان خانزادہ ایک لفظ بولتے زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ نہیں، زرمش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تم فکر مت کرنا، یہ ٹائیگر میرا پیٹ ہے، یہ ساری رات دھاڑتا رہے گا، مگر میرے حکم کے بغیر آگے نہیں بڑھے گا۔ مگر آریان خانزادہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے خاموش ہوتے پراسراریت سے مسکرایا۔ اس کا لفظ مگر پر رکنا زرمش کو مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ زرمش اس کی پراسراریت بھری مسکراہٹ پر تھر تھرا کر رہ گئی تھی۔ مگر کیا؟ زرمش اس کے لبوں نے جلدی سے حرکت کرتے ہوئے پوچھا۔ مگر تمہاری چیخ ایک لمحے کے لیے رکی تو وہ تمہیں چیر پھاڑ دے گا۔ آریان خانزادہ زرمش کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے اسے آنکھ مارتے مسکرایا۔ میں نہیں رکوں گی، زرمش نے ہچکیاں لیتے اسے یقین دلایا تھا۔ گڈ۔ آریان خانزادہ اس کے معصومیت سے بولنے پر لب دانتوں تلے دبایا، اب مسکرایا تھا۔ آئندہ تم اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرو گی؟ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے دھاڑا۔ نہیں، کبھی نہیں، زرمش نے کانپتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھیں شدت سے گلابی سے سرخ ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ کو خوف ایسے تھا جیسے خوف لہو بن کر اس کی آنکھوں میں اتر رہا ہو۔ گڈ، بہت جلد تمہارے لالا کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، آخر تمہارا کفن میں لپٹا چہرہ بھی تو دیکھنا ہے۔ آریان خانزادہ اس کے نشان زدہ گال پر نرمی سے انگلیاں پھیری۔ زرمش سسکتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آج نہیں کہوں گی کہ تمہارے لالا تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس سے پہلے وہ میری جان لے لیں گے۔ آریان خانزادہ بے حد نرمی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے سختی سے چھوتا۔ نہیں کہوں گی، جو تم کہو گے وہی کہوں گے، زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔
زرمش کے لفظوں پر آریان خانزادہ کا تبنگ اونچا خطرناک کہکہ گونجا تھا۔ آریان خانزادہ کے کہکے پر زرمش کے خوف سے سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ میں تمہیں آئی لو یو کہوں گا، تم آئی لو یو کہو گی؟ آریان خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے مسکراتے ہوئے استفار کیا۔ ہاں کہوں گی۔ زرمش نے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ کا کہکہ ایک بار پھر سے گونجا تھا، آئی لو یو۔ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں سنجیدگی سے بولا، آئی لو یو۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواباً کہا، آئی لو یو۔ آریان خانزادہ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، آئی لو یو۔ زرمش نے بولتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ ایک جیسے میں بول رہا ہوں ویسے بولو، ہچکی نہیں لوگی تم؟ آریان خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ زرمش نے اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے استبات میں سر ہلایا۔ آئی لو یو، آریان نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ آئی لو یو۔ زرمش اپنی ہچکیاں روکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آنکھیں گاڑ گئی۔ آئی لو یو۔ آریان حلق کے بل چیخا تھا۔ آئی لو یو۔ زرمش بھی حلق کے بل چیخی تھی۔ آئی لو یو۔ آریان خانزادہ نے اب مسکراتے ہوئے کہا، آئی لو یو۔ زرمش بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکہ گونجا تو زرمش کی ایک بار پھر سے سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ اس کے کہکے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ دوڑا دیتے تھے۔ بہت مکار عورت ہو تم، سنا تھا آئی لو یو اسی کو بولتی ہے جس سے سچ میں محبت کرتی ہو، مگر تم تو مکاری میں ہم مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ آریان خانزادہ کو کبھی بھی تم جیسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، نو اینڈ نیور۔ تم روئے زمین پر آخری عورت بھی ہوگی تو آریان خانزادہ تم سے نفرت کرے گا۔ آریان خانزادہ استزائیہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے اس کی کلائیوں پر لگی ہینڈ کرافٹ کو کھول گیا تھا۔ زرمش نے بیگینی سے اپنی آزاد کلائیوں کو دیکھا تھا۔ چلو آریان خانزادہ، حکم دیتے آگے بڑھا۔ زرمش اپنے بے جان وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے کرسی سے اٹھی تھی۔ قدموں میں جان نہیں تھی، بدن ابھی بھی لرز رہا تھا۔ وہ اپنے چکراتے ہوئے سر کو جکڑتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف بڑھی تھی جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ یکدم اسے چکر آیا تھا، وہ سیڑھیوں کی ریلنگ دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے پیچھے مڑ کر زرمش کے چکراتے وجود کو دیکھا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی سختی سے جکڑے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ زرمش اس کے شکنجے میں اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ وہ لوگ اب جنگل سے گزر رہے تھے۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ زرمش ڈرتے ہوئے اس گھنے جنگل کو دیکھتے چاند سی روشنی میں آریان خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں اس جنگل مزید ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ زرمش نے ایک بار پھر سے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا۔ وہ مزید نہیں چل سکتی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھامتی ہوئی رکی تھی۔ آریان خانزادہ نے بے دردی سے اس کی کلائی کھینچی تھی۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ میں نہیں چل سکوں گی۔ زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اسے التجا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھاؤں گا؟ آریان چاند کی روشنی میں اس کا زرد بھیگا چہرہ دیکھتے ہوئے استزائیہ مسکرایا تھا۔ نہیں، زرمش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ چلو یہاں سے، اگر تم بے ہوش ہوئی تو اسی جنگل میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور میرے بھی خونخوار جانور ہیں یہاں، آریان خانزادہ سرد لہجے میں کہتے تیزی سے آگے بڑھا۔ زرمش اس کے حصار میں سسکتے ہوئے کھنچتی چلی گئی۔ گھنے جنگل میں اس کی سسکاریاں گونج رہی تھی، مگر وہ بے رحم بنا اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ زرمش اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے تیز تیز چلتی ہوئی اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے اپنے حواس نہیں کھونے تھے، ورنہ وہ اس بے رحم انسان کی سے کوئی بیعت نہیں تھا۔ وہ اسے یہاں چھوڑ کر چلا جاتا، وہ ایسا کر سکتا تھا، بلکہ اسے یقین تھا وہ ایسا ہی کرے گا۔ وہ اسے ان خونخوار جانوروں کے پاس چھوڑ کر چلا جائے گا، اسی لیے اسے اپنے حواس نہیں کھونے تھے۔ زرمش اس کے پشت کو ڈبڈباتی زخمی نگاہوں سے دیکھتے سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے چل رہی تھی، مگر اس کا دماغ تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، قدم زمین کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آریان، زرمش کے لب آہستگی سے پھڑپڑائے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے ہچکی لیتے ہوئے اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ اپنے نام کی مدھم پکار پر وہ مڑا تھا۔ اس سے پہلے زرمش ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ہوئی اسے کھنچتے ہوئے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھے ادھر مت چھوڑنا۔ زرمش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے التجا کی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ اسی لمحے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا تھا۔ نگاہیں چاند کی روشنی میں اپنے مارے گئے تھپڑ کے نشان پر بھی پھر سے ٹھہر گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی انگلیاں مزید واضح ہو رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نشان پر نرمی سے انگلیاں پھیر گیا تھا۔ اس کی سلکی الجھے شہد رنگ بال جنگل کی پتھریلی زمین کو چھو رہے تھے۔
چاند کی روشنی میں بھی اس کا ایک ایک نقوش واضح تھا۔ اس کے کندن دھمکتے نشیب و فراز جو بند تو عروج پر تھی۔ آریان کی گہری نگاہیں اپنے مارے گئے تھپڑوں کے نشان پر جم کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ کہیں اور دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ عورت سچ میں نازک ہوتی ہے، اس کے مارے گئے تھپڑ کا کہاں حال ہوا کسی مرد کا ایسے؟ آریان خانزادہ لب کھینچتے ہوئے سوچتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ اس کے نازک پھولوں جیسے وجود کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے تیز تیز قدموں سے حویلی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ کار پورچ میں داخل ہوتے وہ رکا تھا۔ سامنے ہی گیٹ پر اس کا ملازم کھڑا تھا۔ زرمش کی حالت دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اس کا چاک گلا، اس کے بدن کی رعنائیاں، وہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی ملازم پر اس کی نظر پڑے۔ آریان خانزادہ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے اپنی چوکیدار کا نمبر ملاتے کان سے لگایا۔ رحیم یار خان، تم چھٹی کرو، اب تک تم حویلی نہیں آؤ گے جب تک تمہیں میں خود نہ بلاؤں۔ اور 2 سیکنڈ کے اندر بنا پیچھے مڑ کر دیکھتے گیٹ کھول کر نکل جاؤ۔ آریان رحیم خان کو کال ملا کر اسے حکم دیتے فون بند کر چکا تھا۔ رحیم یار خان اس بات میں سر ہلاتے آریان خانزادہ کے حکم پر گیٹ کا دروازہ کھولتے اسی لمحے چلا گیا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کو اپنی مضبوط باہوں میں تھامے تیزی سے کار پورٹ سے ہوتے داخلی دروازے سے ہوتا اندر کی جانب بڑھا۔ آریان خانزادہ سگریٹ لبوں میں دبائے کمرے کے وسط میں چکر لگاتے زرمش کے نازک وجود کو دیکھ رہا تھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کے زخمی بازو، اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کے نازک پاؤں کے تلووں میں پھنسا کانٹا کھینچ کر بے دردی سے نکالا تھا۔ زرمش کی بے جاں وجود میں ہلچل سی ہوئی تھی، وہ بے ہوشی میں بھی سسک اٹھی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کے وجود سے ہوتی اس کے چہرے پر ٹھہری۔ پیشانی سے خون رس رہا تھا، گال نشان زدہ، ہونٹ کے کنارے پر خون جمع تھا۔ آریان خانزادہ نے لب بھینچتے ہوئے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے چہرے پر پانی پھینکا۔ زرمش کے بے جاں وجود میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سوجے ہوئے پپوٹوں کو بمشکل حرکت دیتے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نظریں آریان خانزادہ پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہوتے اٹھ کر بیٹھتے گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ لبوں پر وہ اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ اپنے ہوش مت کھونا، آ رہا ہوں میں، اگر ہوش کھوئے تو پھر میں اپنے طریقے سے ہوش دلاؤں گا۔ آریان خانزادہ اسے اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ جماتے حکمیہ لہجے میں کرایا تھا۔ زرمش نے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، ایسے ہی میری بات مانتی رہو گی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ آریان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں خوف سے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا تھا اور بیڈ سے اٹھتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش اپنے کپ کپاتے وجود پر قابو پاتے آنکھیں میچے گہرے سانس لینے لگی۔ دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ جنگل سے جان چھوٹی تھی، وہ اس پر پراسرار حویلی میں اس وحشی درندے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ زرمش اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے رو رہی تھی، خوف سے وہ آواز بھی نہیں نکال رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے کچن میں قدم رکھتے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ جب حویلی آیا تھا کچن کی حالت دیکھ چکا تھا۔ ایک بار پھر سے اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اپنے غصے پر بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے شیلف پر رکھے ایک پیکٹ کی طرف بڑھا، وہ جو آج آتے ہوئے ساتھ لایا تھا۔ آریان خانزادہ پیکٹ پکڑتے اپنے بھاری قدموں سے زرمش کے کمرے کی طرف داخل ہوا۔ زرمش نے اسے دیکھتے میچی ہوئی آنکھیں کھولی۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے وہ بیٹھ کے دوسری طرف کھسکی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے قریب بیٹھتے اس پیکٹ کھاؤ زرمش کو اسٹیل سینڈوچ ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر آریان خانزادہ نے غصے سے لفظ چھپائے۔ وہ سینڈوچ ہاتھ میں پکڑے سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آج اس کا روپ دیکھ کر اس کی دہشت کھا چکی تھی۔ کھاؤ، آریان خانزادہ اس کے اسٹل خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے پر اس کے قریب ہوتا گھرایا۔ زرمش ہراسہ ہوتے بری طرح اچھلی تھی۔ جلدی کھاؤ، 2 منٹ میں یہ سینڈوچ ختم ہو جانا چاہیے، اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ آریان خانزادہ نے اسے دیکھتے جبڑے بھینچے تھے۔ زرمش نے جلدی سے سینڈوچ فوائل پیپر سے نکالتے بائٹ لی تھی۔ وہ اب جلدی سے جلدی سینڈوچ کھا رہی تھی، بلکہ حلق سے اتارتے نگل رہی تھی۔ کوئی ذائقہ، کوئی راحت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دل و دماغ مقابل کے خوف سے جکڑا جا چکا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ نامحسوس انداز میں سے دور ہوتے بیڈ کی دوسری طرف کھسک رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی زیرک نگاہیں اس کا کھسکنا دیکھ چکی تھی۔ زرمش تیزی سے وہ سینڈوچ کھا رہی تھی۔ آریان خانزادہ سے بڑی بائٹس لیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ چبا بھی نہیں رہی تھی، ایسے ہی حلق سے اتار رہی تھی۔ اتنا بچا لو کل کے لیے، زرمش نے تھوڑا سا سینڈوچ فوائل پیپر میں لپیٹتے ہوئے آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے معصومیت سے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ آریان خانزادہ نے آئی برو اچکائے تھے۔
بھوک بہت لگتی ہے، کل کیا کھاؤں گی؟ زرمش نے ہچکی لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معصومیت سے استفسار کیا۔ ابھی فنش کرو اسے، آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ زرمش اس بعد میں سر ہلاتے وہ سینڈوچ کھانے لگی تھی۔ سینڈوچ ختم کرنے کے بعد آریان خانزادہ کی طرف دیکھتے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ اس کے اگلے حکم کے منتظر ہو۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر برگر اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے حیرانگی سے دیکھتے اس کے ہاتھ میں برگر کو دیکھا۔ پکڑو، کھاؤ اسے، آریان خانزادہ کی بات پر اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ پکڑو، آریان خانزادہ اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ یہ بہت زیادہ ہے، اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، پیٹ کو عادت نہیں رہی۔ زرمش نے روتے معصومیت سے کہا، کھاؤ گے تو عادت ہو جائے گی، پورا برگر ختم ہونا چاہیے۔ آریان خانزادہ سختی سے کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھا تھا اور اس کے نزدیکی سے بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرمش نے گہرا سانس لیا آریان خانزادہ کو دیکھا جو سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بنا رکے پورا کھاؤ، اگر چاہتی ہوں میں تمہارے قریب نہ بیٹھوں تو اسے جلدی سے کھاؤ۔ آریان خانزادہ نے آنکھیں میچے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے کہا۔ زرمش استبات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے وہ برگر کھانے لگی۔ وہ برگر کھاتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو ایک ٹانگ فولڈ کیے ہوئے دیوار کے ساتھ لگائے آنکھیں میچے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ زرمش برگر کی ایک بائٹ لیتی اور خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھتی تھی۔ آریان خانزادہ خود پر اس کی نگاہیں محسوس کرتے مدھم سا مسکرا رہا تھا۔ وہ تو بند آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا تھا، مقابل یہ بات بھی ابھی جانتی نہیں تھی ورنہ کبھی اس کی طرف نہ دیکھتی۔ زرمش نے وہ برگر جیسے ہی فنش کیا آریان خانزادہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش اسے دیکھتے ہوئے دوسری طرف کھسکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے قریب بیٹھتے اس کے گرد دونوں ہاتھ رکھ کے اسے محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ بہت جلد تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تمہاری سسکیاں، تمہارے آنسو، تمہاری چیخیں مجھے جتنا سکون دیتی ہیں اتنا ہی بے سکون کرتی ہیں، کیونکہ تمہارا ناپاک وجود مجھے اپنی حویلی میں چبھتا ہے، بہت چبھتا ہے۔ جس دن تم اس حویلی سے جاؤ گے میں اس حویلی کی ایک ایک چیز چینج کرواؤں گا، یہ بیت ہر وہ چیز جس کو تم نے چھوا۔ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے بے رحمی سے مسکرایا تھا۔ لیکن تم تو مجھے بھی چھو چکی ہو، اس کا کیا کروں گا میں؟ آریان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے پورے سرارے سے سوال کیا۔ کیا کرو گے؟ زرمش نے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ زرمش کے پوچھنے کے انداز پر آریان خانزادہ کا کہکہ گونجا تھا۔ زرمش نے اس کے کہکے پر خوف سے ہچکی لی تھی۔ بہت معصوم دکھ رہی ہو تم اس وقت، ایسا لگ رہا ہے جیسے بیوٹی ہو اور میں بیسٹ ہوں۔ آریان خانزادہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ زرمش مزید گراؤنڈ میں سمائی تھی۔ تم نے بچپن میں بیوٹی اینڈ دی بیسٹ کی سٹوری تو پڑھی ہوگی؟ آریان خانزادہ نے اس کی گہری شفاف ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ مقابل کی آنکھیں جتنی گہری اور شفاف تھیں اسے ان آنکھوں سے اتنی ہی نفرت تھی۔ یہی کلر تو رائنا خان کی آنکھوں کا تھا۔ پڑھی تھی، زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ میں بیسٹ کو بیوٹی سے پیار ہو گیا تھا۔ نہیں، بیسٹ تو پہلے ہی بیوٹی پر مرتا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی خوبصورت نقوش کو دیکھتے گہرا مسکرایا۔ ہماری کہانی میں یہ بیسٹ تمہاری بیوٹی سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اس بیسٹ کو کبھی تم سے محبت نہیں ہو سکتی اور نہ بیوٹی کو کبھی ہوگی، کیونکہ بیوٹی بھی کبھی بیسٹ کو دیکھے گی اور اس کی آنکھوں کو دل و دماغ میں صرف بیسٹ کی دہشت ہی اترے گی۔ وہ کبھی بیسٹ سے محبت نہیں کرے گی، کیونکہ آریان خانزادہ اسکیریسٹ اینیمل ہے اور زرمش خان کے لیے وہ ہمیشہ وحشت زدہ رہے گا۔ آریان خانزادہ زرمش کے نقوش پر اپنی پرتپش نازیں چھوڑتے سزائیہ لہجے میں بولا۔ زرمش اپنی ہیزل گرے آنکھوں کو مزید بڑا کیے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں ساکت سی دیکھ رہی تھی۔ وہ پلکیں تک نہیں چھپک رہی تھی جب تک مقابل نے بولنا اس کے لیے ایسے ہی سنا تھا۔ وہ اپنا مقام، اپنی حیثیت سمجھ چکی تھی، اسے کیسے یہاں رہنا ہے، ورنہ مقابل اپنی دہشت سے اس کی سانسیں کھینچ لیتا۔ جس دن تمہارا لالا تمہیں گولی مارے گا، وعدہ ہے میرا تم سے، تمہاری قبر پر میں گلاب کے پھول تو ڈالنے ضرور آؤں گا۔ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولتے گہرا مسکرایا تھا۔ زرمش کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ حیدر کا ذکر اس کی آنکھیں سلگا دیتا تھا۔ آنسوؤں کی برسات میں خود بخود اضافہ ہوتا تھا۔ آریان خانزادہ نے ڈرار سے گولیوں کے پتے نکال کر اس میں ایک ایک گولی نکالتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر رکھتے زرمش کے ساتھ ہتھیلی پھیلائی۔ زرمش نے مکان کے انداز میں ایک ایک کرتے وہ گولیاں اٹھائی تھیں۔ وہ اس کی ہر بات مان رہی تھی، اسے ماننا ہی تھی۔
وہ زہر بھی دے دیتا تو وہ چپ کر کے کھا لیتی۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا، زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے وہ پانی کا گلاس اس سے پکڑتے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پانی کے ساتھ کھاؤ اسے۔ آریان خانزادہ کے حکم پر اس نے وہ 2 گولیاں منہ میں ڈالتے پانی پیا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس سے پانی کا گلاس لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ آریان خانزادہ نے ڈرار سے ایک ٹیوب نکال کر اس سے کریم نکالتے زرمش کے پیشانی پر انگلی سے لگائی۔ جلن کے احساس سے زرمش نے سسکی لی تھی۔ یہ ٹیوب میجک ہے، صبح تک یہ نشان اور درد ختم ہو جائے گا۔ آریان خانزادہ نے اس کی پیشانی پر کریم لگاتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ چاہو تو کریم تمہارے گال پر لگا کر اپنے مارے گئے تھپڑ کا یہ نشان ختم کر دوں۔ آریان خانزادہ نے نرمی سے اس کے نیلے گال پر انگلیاں پھیری۔ زرمش نے اس کے لم سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ مگر نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں اس نشان سے آریان خانزادہ کو محبت سی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے گال پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بے رحمی سے مسکرایا تھا۔ جب تک یہاں تم رہو گی یہ نشان ایسے ہی رہے گا، تاکہ تمہیں یہ نشان اور یہ درد احساس دلاتا رہے کہ آریان خانزادہ کی بات نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور تم میرے مزید تھپڑوں سے بچتی رہو، ورنہ جانتی ہو ایک تھپڑ سے تمہارا کیا حال ہو گیا، دوسرا تھپڑ تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ آریان خانزادہ نے صفاقی سے کہتے اس کے گالوں کو اپنی 2 انگلیوں میں دبائے چٹکی لی۔ زرمش سسکاری بھرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آریان خانزادہ اب اس کے پیروں کی طرف بڑھا تھا۔ ٹیوب میں سے کریم نکالتے ہوئے اس نے جھکتے ہوئے زرمش کے زخمی تلوں پر لگائی۔ زرمش سکتے ہوئے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اب خاموشی سے سو جاؤ، مجھے نہ تمہاری سسکیوں کی آواز آئے نہ رونے کی۔ اگر چاہتی ہو کہ میں کل صبح تمہارے کمرے میں قدم نہ رکھوں تو تمہاری آنکھیں کھلنی نہیں چاہیے۔ آریان خانزادہ نے اس کے سسکتے وجود اور میچی آنکھوں کو دیکھتے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ زرمش جلدی سے تکیے پر سر رکھتے اس کی طرف ہی سائڈ کروٹ لیے آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس پر گہری نگاہ ڈالی جو سختی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ بدن بری طرح کانپ رہا تھا، وہ سردی اور کمزوری سے ٹھٹر رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کیا تھا اور اس کی طرف بڑھتے کمبل اس کے وجود پر ڈالا تھا اور لائٹ آف کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ ارحام خانزادہ حور کے لبوں سے لپٹے ہوئے پچھلے 10 منٹ سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ وہ کبھی اس کے لبوں کو آزاد کرتا تو حور گہرا سانس لے کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے جکڑتی۔ ارحام خانزادہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے، اس کی سانسیں پیتے، اس کی سانسیں کھینچنے لگتا۔ سانسیں کھینچنے اور درد اور دینے کا عمل طویل ہوتا جا رہا تھا۔ حور اب ارحام کے پہاڑی وجود کے نیچے تڑپنے لگی تھی۔ وہ اپنا تمام وزن اس پر اس طرح سے ڈالے ہوئے تھا، اس کے پیٹ پر اس کا وزن نہیں پڑ رہا تھا، مگر وہ اس کے سینے اور ٹانگوں پر بے دردی سے وزن ڈالے خود سکون لیتے حور کو بری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس پہاڑی خان کو برداشت کرنا بے حد مشکل تھا حور کے لیے۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا اسے بیڈ پر لٹائے اس کے ساتھ سانسوں کا کھیل کھیل رہا تھا۔ ارحام، ذرا سی آزادی ملنے پر حور نے ڈبڈبائے التجائی لہجے میں ارحام خانزادہ کو پکارا تھا۔ ارحام اس کے لہجے میں بھیگا پن محسوس کرتے ہوئے رخ پلٹے، خود بیڈ پر ہوتے اسے اپنے کشادہ سینے پر گرا گیا تھا۔ I hate you۔ حور ارحام کے سینے پر سر رکھتے گہرے سانس لیتے بولی تھی، But I love you۔ ارحام اس کی نازک کمر پر اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ اس پہاڑی خان کی نفرت میں محبت، جنون، شدت برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ حور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے نروٹھے لہجے میں بولی تھی۔ حور کی بات پر ارحام خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ تمہارے لیے ہر جذبہ شدت لیے ہوئے اس دل میں بیدار ہوا۔ سب سے شدت پسندی والا جذبہ بحق کے ملکیت ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ میری حق ملکیت کہتی ہے کہ تمہیں ہر لمحہ تمہارے لبوں سے لپٹا رہوں۔ مائے خوبصورت انوسنٹ بچہ۔ ارحام رخ پلٹے ہوئے اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے اس کی سانسوں کو انہیل کر گیا تھا۔ حور کی سانسیں چراتے ہوئے ارحام نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی کمر کی زپ نیچے کی طرف کھسکائی تھی۔ ارحام اپنی فراک کندھوں سے کھسکتے محسوس کرتے حور نے خوفزدہ انداز میں ارحام کو پکارا تھا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کی کندھے پر دانت گاڑے تھے۔ حور نے آنکھیں میچتے ہوئے خود کا ارحام کے حوالے کیا۔ ارحام خانزادہ بہت نرمی سے اس کے کندھوں کو نرمی سے چومتے ہوئے اس کی گردن کو بھی بہت نرمی سے چوم رہا تھا۔
وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن اس کے برہنہ کندھوں کو چوم رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حور کی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری تھی۔ اس کی مخروطی انگلیاں ارحام کے بالوں میں سرسرانے لگی تھی۔ ارحام خانزادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ ارحام نیچے ہوتے پھر سے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ حور ارحام کی سرخ مخمور آنکھوں میں دیکھتے گلابی ہوتی نظریں چکا گئی تھی۔ جتنی جلدی تمہاری آنکھوں میں طلب بن کر اترتا ہوں، اتنی ہی جلدی تم قربت کے لمحوں میں میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہو۔ 2 منٹ ہی میری خوبصورت بیوی مجھے سہ سکتی ہے۔ ارحام اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ کبھی تو ایسا ہو میری حور ساری رات کہے، ونس مور ارحام، ونس مور ارحام، لیکن سننے کو ملتا ہے ارحام پلیز، ارحام پلیز۔ ارحام نے اس کی مخمور آنکھوں میں جھانکتے شرارتی لہجے میں کہا۔ حور ارحام کی بات مدھم سا ہنستے ہوئے نظریں چکا گئی تھی۔ ارحام اس کی ڈمپل دیکھتے ہوئے پھر سے رخ پلٹے اسے اپنے نیچے کرتے اس کی ڈمپل پر دانت گاڑ گیا تھا۔ حور نے سسکتے ہوئے ارحام کو دیکھتے اس کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ حور کی ادا پر ارحام کے لبوں سے کہکا برآمد ہوا تھا۔ حور اس کے کہکے پر مدھم سا ہنستے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ ارحام نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں حور نے لب رکھے تھے۔ حور ارحام کی طرف دیکھتے مدھم سا ہنسی تھی۔ تھوڑا اور ملے گا؟ ارحام نے لب دانتوں تلے دبائے مسکراتے ہوئے التجا کی۔ حور نے مسکراتے ہوئے ارحام کے دوسرے گال پر لب رکھے تھے۔ ارحام پھر سے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ ارحام نے اس کی کمر کو جکڑے اپنی نازک انگلی اپنی ناک پر انگلی رکھی تھی۔ حور نے ہنستے ہوئے ارحام کی ناک کی ٹپ پر لب رکھے تھے۔ ارحام نے اپنی آنکھوں پر انگلی رکھے حور نے کھلکھلاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ حور نے مسکراتے ہوئے ارحام کے لبوں پر لب رکھے۔ ارحام کا اشارہ اب گردن کی طرف تھا۔ حور نے جھکتے ہوئے ارحام کی گردن پر لب رکھے تھے۔ ارحام خمار سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ حور اس کی گردن پر لب رکھتے جا رہی تھی۔ ارحام اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے حور کے بالوں کو گدی سے نرمی سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنے سینے کی طرف کر گیا۔ حور اس کے سینے پر اب نرمی سے اپنے لب رکھ رہی تھی۔ ہے مائی بیوٹی، یہ کیسا رومانس اپنے پہاڑی خان سے یہی سیکھا ہے کیا؟ ارحام اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ حور نے الجھن بھری نگاہوں سے ارحام کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی بیوی کے موتیوں جیسے دانتوں کے نشان اپنے سینے پر چاہیے۔ جس طرح میں تمہارے بدن پر نشان ڈالتا ہوں اس طرح مجھے یہ نشانات آج میرے سینے پر چاہیے۔ ارحام نے حور کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی خمار زدہ آنکھیں گاڑتے ہوئے حکم دیا۔ حور نے گلابی ہوتے نظریں چکائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ارحام کے سینے پر جھکتے اپنے دانت گاڑنے لگی۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے سکون سے آنکھیں میچی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ حور کو پھر سے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ وہ کچھ سیکنڈ میں اس کے جوان جذبوں میں طغیانی برپا کر گئی تھی۔ وہ مزید تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود پر کمبل اوڑھتے ہوئے خود کو بے پردہ کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ حور کی کلائیاں جکڑے وہ حور کو اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ کمرے میں حور کی سسکیوں کے ساتھ ارحام کی نرم گرم شدتوں کی آواز بکھر رہی تھی۔ ارحام پلیز۔ کچھ منٹوں میں حور نے سسکتے ہوئے ارحام پکارا تھا۔ ارحام مزید اسے خود میں سماتے ہوئے اس کی سانسوں کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے یہ ساؤنڈ نہیں سن سکتا تھا۔ حور اسے اس ٹائم زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ اس کی شدتوں کے ساتھ گھڑی کی سوئیوں کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی تشنگی اپنی تھکاوٹ اتارتے اس سے دور ہوا تھا۔ اچھی طرح خود پر کمبل دیتے وہ حور کو اپنے چوڑے سینے پر منتقل کر گیا تھا۔ وہ جب تک اس کے سینے سے لپٹے رہتی تھی گزری ہوئی قربت کی خوبصورت سماعتوں کا سرور ارحام کے لیے مزید بڑھ جاتا تھا۔ ارحام حور کے بالوں کو انگلیوں سے سلجھاتے اس کی پیشانی بار بار چوم رہا تھا۔ حور اس کے سینے پر نامحسوس انداز میں لب رکھ رہی تھی۔ حور، ارحام نے اس سے سنجیدگی سے پکارا۔ جی؟ اس کی سنجیدہ آواز پر حور نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کنڈیشن میں بھی بھاری نہیں اٹھاتے جیسے آج تم فریضے کو اٹھا رہی تھی؟ ارحام نے نرمی سے کہتے اس کے چہرے پر بکھری لٹیں سواری۔ اور یہ بچہ مجھے بہت عزیز ہے میری جان۔ آئندہ یہ مت کہنا کہ تمہیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے دونوں بچے ایک جیسے ہیں۔ جیسے فریضے میرے لیے ویسے اس کا بھائی۔ اس کا بہت خیال رکھا کرو۔ ارحام نے کمبل کے اندر اپنا گرم ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارحام
پری سے مجھے ہر رشتے سے پیاری ہے، آپ سے بھی زیادہ، اس کا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا، جان لیں آپ۔ حور کی بات پر ارحام ادھم سا مسکرایا تھا۔ لگتا ہے تم ایک باپ کو اپنی بیٹی سے جلن کھانے پر مجبور کر دو گی۔ ارحام کی بات پر حور کی ہنسی کی جلترنگ گونجی تھی۔ ارحام پلٹتے ہوئے اس کی کھلکھلاہٹ پر اس کے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے سانسیں کھینچنے کا رخص جاری ہو چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی ہچکولے بھرتی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی اسلام آباد سے کافی آگے نکل آئی تھی۔ گاڑی کا رخ سوات کی طرف تھا۔ شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ مردان کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی کا رخ سوات کی طرف تھا۔ شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ مردان کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ اطراف میں سرسبز پہاڑ اور گھنے درختوں کی ابتدا شروع ہو چکی تھی۔ اسلام آباد میں اتنی سردی نہیں تھی، مگر یہاں شدید سردی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی میں بھی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی شدید سیاہی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ باہر آندھیوں کی جکڑ چل رہے تھے۔ اس سے کئی زیادہ جکڑ درخزئی کو اپنے اندر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ درخزئی خانزادہ کے بال پیشانی پر بکھرے سے تھے۔ شرٹ پینٹ سے نکلی ہوئی تھی۔ بازو خون سے داغدار ہوا تھا۔ اس کی سفید شرٹ کو سینے سے بھی داغدار کر چکا تھا۔ زخمی ہاتھوں سے خون بہتا اسٹیئرنگ کو بھی رنگ رہا تھا۔ وہ سرد سپاٹ چہرہ لیے بنا کسی احساس کے اور اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ جسم سے اٹھتے درد سے کہیں زیادہ دل میں شدت سے درد ہو رہا تھا، جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے بازو سے اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں مسل رہا تھا، جس کے باعث خون کا کچھ حصہ اس کی پیشانی اور آنکھوں پر بھی لگ رہا تھا۔ عنایہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، نظریں ونڈ اسکرین پر گاڑے ہوئے ساکت سی بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں تک چھپک نہیں رہی تھی۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ درخزئی خانزادہ پر ایک نظر نہیں ڈالی تھی۔ اسے آج اس خانزادے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ نہیں جانتی تھی۔ جو کچھ آج ہوا، اس کی سزا آخر کیا ہو سکتی ہے؟ شاید بہت سارے تھپڑ اور زبردستی کا تعلق قائم کرے گا یہ خانزادہ۔ وہ شاید اسے اپنی حویلی لے کر جا رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کرنے کے لیے۔ وہ اب کبھی اس خانزادہ کی حویلی سے نکل نہیں سکے گی۔ وہ جانتی تھی پچھلے 1.5 گھنٹے سے ایسی ہی لامتناہی اور تکلیف دہ سوچوں میں اس کے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹ کر جھڑ رہی تھی۔ وہ اپنے بدن کے ارتعاش پر بمشکل ہی قابو پائے ہوئے تھی، مگر اب اس کے لیے اپنے بدن کے ارتعاش پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کا خوف دل و دماغ کے ساتھ روح میں بھی سرایت کر رہا تھا۔ وہ اس کی حویلی میں قید اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ایسی زندگی تو اس نے نہیں سوچی تھی۔ ایک خانزادہ کی پپٹ بن کر نہیں جینا تھا۔ اسے یہاں پاکستان میں عورتیں پپٹ ہی کی طرح لگتی تھیں، جو اپنے شوہر کے اشاروں پر چلتے ہوئے زندگی گزار دیتی تھی، بچے پیدا کرتی تھی، اپنے شوہر کو رات میں بستر پر خوش کرتی تھی، جیسے اس کی ماں نے زندگی گزاری، جیسے ابرش زندگی گزار رہی تھی۔ کمرے سے ان خانزادوں کو بیوی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی چاہیے تھی، جس کے سر کے ایک بال پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور کمرے کے اندر یہ خانزادے اپنی بیوی کے تن پر کوئی پردہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ نہ وہ اتنی چھوٹی تھی، نہ وہ اتنی معصوم تھی۔ مرد عورت کے اس نازک تعلق اور جسم کی محبت کو سمجھتی بھی تھی۔ مرد کو جنسی بھوک پیٹ کی بھوک سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، وہ سب سمجھتی تھی۔ وہ کھانے کے بغیر تو رہ سکتا تھا، مگر اپنی شہوت مٹائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ درخزئی خانزادہ کو تو بھی اس سے یہی کچھ چاہیے تھا۔ اس نے ہر ملاقات میں اس سے یہی باور تو کروایا تھا، وہ عنقریب اس سے اپنا حق لے گا۔ پاشا نے کیا کیا تھا؟ ساری زندگی اس کی ماں زہلے سے یہی ایک رشتہ تو بنایا تھا، جنسی جسمانی تعلق، وقتی طور پر جذبات کے دھاروں میں بہہ کر زاران خانزادہ کے احسانات تلے دبتے اس کا نکاح کے لیے حامی بھرتے ہوئے۔ درخزئی خانزادہ سے نکاح تو کر بیٹھی تھی، مگر وقت کے ساتھ اس حویلی اور درخزئی خانزادہ کے نام سے ہی اسے گھٹن ہونے لگی تھی، اور اب اس گھٹن میں اضافہ ہونے والا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگا تھا جو شاید ہر خانزادہ کرتا، اور درخزئی خانزادہ جیسا بے رحم سرپھرا خانزادہ تو آج جنگلی پن کی ہر حد سے گزرے گا۔ عنایہ کا بدن خوف سے ارتعاش کرنے لگا تھا۔ گھٹی گھٹی سسکیاں جو اتنی دیر سے روکے ہوئے تھیں، لبوں سے خارج ہونے لگی تھیں۔ عنایہ نے لبوں پر ہاتھ جمائے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سرپھرے خانزادہ تک اس کی سسکیوں کی آواز جائے۔
اس سرپرے ایس پی کی خاموشی اسے اندر تک لرزا رہی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اب سسک پڑی تھی۔ عنایہ کی سسکیوں پر درخزی خانزادہ کے ہاتھ گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ تیرے ہی بارے میں ہے، ہر ذکر میرا ہوا ہے، یہ کیسا یہ تیرا اثر، کوئی نصیحت نہ چاہوں کوئی صلح نہ کوئی صلح، ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنون، ہر آنسو تیرا پی جاؤں بن جاؤں سکون۔ درخزی خانزادہ نے ایک بار پھر سے اپنی سرخ آنکھیں بازوں سے مس لی۔ وہ اس بار میں کیا کر رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ آج رات کہاں جا رہی تھی وہ یہ جانتا تھا۔ نکاح جیسے پاک بندھن کی اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ساتھ بیٹھی عورت سے وہ عقیدت کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کی جوانی پر مر مٹنے والا درخزی خانزادہ نے کہا کہ 2 بول پڑھنے کے بعد اس عورت سے جنون کی حد تک محبت کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تھی، نہ اس کی مورے نہ اس کی بہن پر پریوش۔ اس عورت کو اپنے نکاح میں لینے کی دیر تھی۔ مورے اور پریوش کا غم بھول گیا تھا۔ بیوی تھی مگر وہ اس سے اس کے ہر رشتے کا غم بھلا بیٹھی تھی۔ درخزی خانزادہ اب اپنی حویلی جانے لگا تھا، جہاں برسوں سے وہ قدم نہیں رکھ پایا تھا۔ اس حویلی کے کچن بیڈ روم میں وہ عنایہ کو دیکھنے لگا تھا۔ عنایہ کی کھلکھلاہٹیں اسے سنائی دینے لگی تھی۔ مورے مورے، درخزی خانزادہ کے لب کپکپائے تھے۔ پری میری پری پری، اب اس کے لب بے آواز کپکپا رہے تھے۔ وہ اپنے بازو سے اپنی سرخ نمزدہ آنکھیں بے دردی سے مسل گیا تھا۔ وہ اس پہ درخزی خانزادہ تھا، وہ بھلا کس کے سامنے رو سکتا تھا؟ برسوں سے وہ مورے بابا پریوش کے لیے تنہائی میں روتا آیا تھا۔ کسی کے سامنے اس کا یہ ایک آنسو آج تک نہیں ٹپکا تھا، تو اس عورت کے لیے کیسے آنسو بہا سکتا تھا؟ وہ بھی اس کے سامنے ہے، مگر درخزی خانزادہ کا پتھر دل اس عورت کی جدائی کا سوچتے ہی پھٹ رہا تھا۔ مورے اور اپنی پریوش کے بغیر وہ زندگی گزار سکتا تھا، مگر اپنی بیوی کے بغیر سانسیں بھی نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سچ میں زن مرید تھا، اس دنیا کا سب سے بڑا زن مرید، جو ماں اور بہن کے بغیر تو زندگی گزار بیٹھا تھا، مگر بیوی کے بغیر سانسیں رک رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ درخزی خانزادہ ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولتے اس ٹھنڈے پانی کو سر پر گرانے لگا۔ وہ بوتل کا پانی اپنے سر پر گرا رہا تھا، پانی سر سے گرتا اسے بھگو رہا تھا۔ نہ دماغ کی تپش کم ہو رہی تھی، نہ دل کی گھٹن کم ہو رہی تھی۔ تو سچ میں زن مرید ہے درخزی خانزادہ، تو سچ میں زن مرید ہے۔ درخزی خانزادہ پانی کی خالی بوتل ونڈ سکرین پر مارتے حلق کے بل دھاڑا۔ عنایہ چیختے ہوئے اس کی دھاڑ پر بری طرح اچھلی تھی۔ وہ ڈر کے مارے دروازے کے ساتھ چپکی۔ میں سچ میں وہ زن مرید ہوں۔ وہ گاڑی روکتا دھاڑتے ہوئے اس کی سیٹ پر جھکتے اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ عنایہ گہرے سانس لیتے خوفزدہ ہوتے اس کے سرد خشک وحشت برساتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سیٹ پر اس پر جھکے ہوئے تھا۔ درخزی خانزادہ کی سلگتی سانسیں اس کی نقوش پر بکھر رہی تھی۔ درخزی کی گہری سانسوں کی تپش سے وہ جھلستے ہوئے بری طرح کانپ رہی تھی۔ درخزی کے ماتھے کی نیلی رگیں اشتعال سے ظاہر ہو رہی تھی، مضبوط کلائی کی نیلی رگیں بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ اس کے جبڑے بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ مقابل کے بالوں پر موجود اس کا مضبوط ہاتھ لرز رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے بال اتنے بے دردی سے چھو سکتا تھا، مگر وہ اس وقت اس کے بال بے دردی سے نوچے ہوئے تھا۔ یہ مقابل کے چہرے پر درد کی رمق سے پتہ چل رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بال چھڑوا رہی تھی، اور درخزی خانزادہ کا مضبوط لرزتا ہاتھ مقابل کے بالوں پر مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا، اس کے بال سختی سے دبوچے اسے ایک جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ درخزی کی بے رحمی پر عنایہ کے لبوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا تمہیں ایسے چھوؤں گا، مگر آج ایسے چھو رہا ہوں، درخزی خانزادہ زخمی لہجے میں بولتے اپنی بے رحم گرفت مزید مضبوط کر گیا تھا۔ تمہارے پاس جو رات گزاری تھی، ساری رات ان بالوں کی نرماہٹ اور ان کی خوشبو نے مجھے سونے نہیں دیا تھا، اور پھر آنے والی ہر رات میں سو نہیں سکا۔ برسوں سے درخزی خانزادہ کو اس کے بچھڑے رشتے سونے نہیں دیتے۔ تم زندگی میں آئی، تمہارے بدن کی خوشبو، تمہاری رعنائیوں، تمہارے بالوں کی نرماہٹوں نے سونے نہیں دیا۔ جن بالوں سے اتنی محبت ہے، انہیں آج اتنی بے دردی سے چھو رہا ہوں۔ اب کیسے میں سکون سے سو پاؤں گا؟ کیسے یہ بے رحمی مجھے سونے دے گی؟ وہ اس کے بالوں کو خطرناک حد تک دبوچے برفیلے لہجے میں بولتے استغفار کر گیا تھا۔ عنایہ اپنے بالوں کو اس مضبوط
اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے درد کی شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ بے رحمی سے اس کے بال دبوچتے ہوئے تھا، بہت بری طرح کھچ پڑ رہی تھی۔ عنایا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے اس کا مضبوط ہاتھ اس کے بالوں پر موجود مزید شدت سے لرزنے لگا تھا، مگر گرفت سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ عنایا خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کرتے ہوئے اب بے بسی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ نہ وہ یہ درد برداشت کر سکتی تھی، نہ مقابل کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی برداشت کر سکتی تھی جس کے پہلوؤں سے دل نکال رہی تھی۔ وہ بری طرح کپکپاتے ہوئے آنکھیں میچے ہوئی تھی، اس کے لبوں سے دبی دبی سے سکاریاں بلند ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں کی گوشوں سے آنسو گرتے سیٹ کی پشت کو بھگو رہے تھے۔ درخزے کی سرخ سرد آنکھیں اس کے بہتے آنسوؤں پر تھی، ساتھ ہی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنون، ہر آنسو تیرا پی جاؤں بن جاؤں سکون۔ درخزے اس کی آنکھوں کو دیکھتا اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کرتے اپنی بے رحم گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر ہوتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا۔ جس ہاتھ سے اس کے بال دبوچے تھے اسے سزا تو ملنی ہی تھی۔ وہ اپنی بیوی اپنی عورت کے بال ایسے کیسے چھو سکتا تھا آخر؟ اس عورت کی ہتھیلیاں عقیدت سے چومے اس کے بالوں کو ایسے کیسے چھو سکتا تھا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ عنایا منہ پر ہاتھ رکھے گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگے درخزے کو دیکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بار میں جس حلیے میں تھی ننگے سر مردوں کے درمیان اس جسم فروشی کے اڈے پر۔ درخزے خانزادہ یہ سب سوچتے ہوئے اپنے بال دونوں ہاتھوں سے نوچتے ہوئے حلق کے بل چیخا، کیا کر رہی تھی تم اس بار میں؟ وہ اس پر جھکے اپنے زخمی ہاتھ اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ عنایا کی نظریں اس کے زخمی ہاتھ سے ٹپکتے خون پر تھیں، وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کے داغدار شرٹ، اس کے زخمی بازوں، اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتے رو رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں پر؟ بتاؤ مجھے مائسوان، ورنہ جو کچھ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ سوچنا میری محبت کی توہین ہے۔ محبت کا پہلا اصول محبوب پر اعتبار کرنا ہے، تم پر شک کرنا اپنے سچے جذبوں کی توہین کرنا ہے، اور میں ان جذبوں کی توہین کر رہا ہوں۔ درخزے درد و کرب سے بولتا اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ درخزے خانزادہ کی وحشی گرفت سے درد سے اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ بہت اذیتناک ہے یہ سوچیں جو مجھے زہریلی ناک کی طرح ڈستی رگوں میں دوڑتے خون کو نیلا کر رہی تھی۔ دیکھو میرے جسم سے ٹپکتے خون کی رنگت چینج ہو رہی ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے عنایا کو واقعی میں اس کے وقت کوئی سر پھرا پاگل جنونی لگ رہا تھا۔ بتاؤ کیا کر رہی تھی وہاں؟ مائسوین مائی وائف، درخزے خانزادہ وہ یکدم اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام گیا تھا۔ میں عنایا درخزے خانزادہ کی نرم لہجے پر اس کی سانسیں مزید اٹکی تھیں۔ لہجہ نرم تھا مگر آنکھیں سرد برفیلی تھیں۔ بتاؤ ڈیم اٹ، اور اس کی مسلسل خاموشی پر اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اب دھاڑ اٹھا تھا۔ عنایا اس کی چیخ پر لرزتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ درخزے اس کی چیخ پر گہرے سانس لیتے پیچھے ہوتا ڈرائیونگ سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ عنایا سسکتے ہوئے ونڈسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ دوسرے پل درخزے نے سیدھے ہوتے عنایا کے کندھے پر لٹکا اس کا چھوٹا سا پرس اتارا۔ عنایا درخزے خانزادہ کے ہاتھ میں پرس دیکھ کر دروازے کی طرف کھسک گئی تھی۔ درخزے خانزادہ نے پرس کھولتے اس میں اس کا پاسپورٹ اور آج کی ٹکٹس نکالتے ہوئے زخمی سا ہنسا تھا۔ وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کو دیکھتے اب ہنستا جا رہا تھا۔ عنایا سر پھرے خان کو ہنستے دیکھ کر اسے مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جس وردی سے پیار تھا اس پر بھی داغ لگ چکا تھا، جس عورت سے شدید محبت تھی وہ اسے کھو چکا ہے اور آج مان چکا تھا دلوں کے رشتے میں زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ چکا تھا دل کانچ کی کرچیوں کی صورت میں بکھر رہا تھا اور وہ بھی ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ٹوٹا انسان یا تو روتا ہے یا ہنستا ہے۔ محبت کا کانٹا تو ویسے بھی سوتے میں روتا ہے، جاگتے میں ہنستا ہے، اور اس نے اپنے آنسو رات کی گہری تنہائی کے لیے بچا لیے تھے۔ عنایا سے دیکھتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ جمی خوفزدہ ہوتے رو رہی تھی۔ یہ سرپھرا خانزادہ آخر ہنس کیوں رہا تھا؟ درخزے نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے چہرے پر اتری نمی صاف کی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور ٹکٹ عنایا کے چہرے پر بے دردی سے دے مارے تھے۔ عنایا منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی تھی، بند کرو یہ ڈرنے کا ڈرامہ مائی ٹاکسک وائف۔ وہ اس طرح
اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے غرایا۔ تم حویلی سے اکیلی نکل آئی، اس بدنام ڈسکو بار میں بہت آرام سے بیٹھی تھی، اور وہاں سے تمہارا تنہا امریکہ جانے کا ارادہ تھا۔ تم نے آج ثابت کر دیا تم صرف عمر میں چھوٹی ہو، معصومیت سے تمہارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم ایک 30 سالہ عورت سے بھی زیادہ شاطر ہو، جو اپنی 30 سالہ زندگی میں اپنی آدھی زندگی کے تجربے کا نچوڑ حاصل کر لیتی ہے۔ درخزے خانزادہ اس پر جھکے، اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا، تم نے ثابت کر دیا امریکہ سے آئی ہوئی بولڈ لڑکی مجھ جیسے خانزادے کے لیے نہیں بنی ہوتی۔ تم نے ثابت کر دیا اگر عورت وفا نہ کرنا چاہے، مرد اس سے وفا نہیں کروا سکتا۔ تم نے ثابت کر دیا مرد نکاح میں لینے کے بعد بھی اپنی عورت سے زبردستی پردہ نہیں کروا سکتا جب تک وہ عورت دل سے نہ چاہے۔ درخزے خانزادہ اس کی دھڑکنوں پر انگلی سختی سے جماتے ہوئے، زخمی سہسا عنایا کی نگاہیں اب اس کی انگلی پر تھیں جو وہ اس کی گہرائیوں پر سختی سے جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لمس پر عنایا کے نشیب و فراز جیسے سانس بھرنے لگے تھے، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ مزید اس سرپھرے خانزادہ سے ڈر رہی تھی جو اس پر جھکے اپنی انگلی سے اس کی کندن نشیب و فراز کو چھوتے اسے اپنی سرد سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے ثابت کیا عورت صرف اپنے مرد سے ڈرنے کا دکھاوا کرتی ہے، جب تک وہ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ تب تک ہی وفا بھی نبھاتی ہے۔ وہ مرد کے بنائے ہوئے پنجرے میں قید ہونے کا ناٹک بھی تب تک ہی کرتی ہے جب تک اس پنجرے کی چابی مرد کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے ہی پنجرے کی چابی عورت کے ہاتھ لگتی ہے، وہ مرد کو بے وقوف بنا کر اس سے ہی حاصل کی ہوئی چابی سے تمام تالے توڑ کر پھر کر کے اس پنجرے سے اٹھ جاتی ہے۔ درخزے خانزادہ زخمی سا بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد برفیلی آنکھیں گاڑ کیا۔ عنایا سیٹ میں سمائے گلابی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ مجھے تم اس بار میں کیا کر رہی تھی؟ کیا کرتی ہو تم؟ ڈرگ سپلائی کرتی ہو تم؟ جسم فروشی کے اڈے پر تمہارا کیا کام تھا آخر؟ وہاں ان عورتوں کے ساتھ کیا کر رہی تھی جو جسم فروشی کرتی ہیں؟ درخزے خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں ڈرگ سپلائی نہیں کرتی، میرا جسم فروشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عنایا درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتی چیخ رہی تھی۔ تعلق نہیں ہے تمہارا تو تم وہاں پر کیا کر رہی تھی پھر آخر؟ درخزے خانزادہ اس سے بھی زیادہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عنایا اس کی آنکھوں میں بے اعتباری اور اس کے یوں چیخنے پر سرنفی میں ہلاتے شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسے ڈرگ سپلائی اور جسم فروش عورت سمجھ رہا تھا۔ وہ بے یقین تھی، مقابلے سے جان سے مار تو سکتا تھا مگر اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس پر شک نہیں کرے گا، وہ اس کی عزت تو کرتا ہے۔ وہ اس سے بہت پہلے معلوم ہو چکا تھا جب اس نے اس کی ہتھیلیاں چوم کر اس پر باور کروایا تھا کہ اس کی مورے کے بعد وہ پہلی عورت ہے جس کی ہتھیلیاں اس نے چومی ہیں۔ پھر وہ تو خانزادہ تھا، حق ملکیت کا راگ لاپنے والا، وہ کیسے اسے جسم فروش منسلک لڑکیوں سے ملا رہا تھا؟ عنایا کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے درخزے خانزادہ زخمی سا ہنسا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ ہنستے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہنسنے لگا تھا۔ عنایا سرنفی میں ہلاتے ہوئے اس خانزادے کو دیکھ رہی تھی جس سے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ اب دل میں شدت سے درد ہو رہا تھا۔ اس کی بے پناہ اعتباری اور لفظوں نے اسے کیوں چھلنے کیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں خانے میں بیٹھے شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑے میرا محبوب کہتا ہے وہ شراب نہیں پیتا۔ درخزے خانزادہ اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹائے سزائیہ اپنے زخمی بازو پر ہاتھ رکھ گیا تھا جہاں شدید درد اٹھ رہا تھا، بہتے خون اور بازو کے اندر گولی ہونے کی وجہ سے۔ درخزے کے سفید چہرے پر ہلکی ہلکی زردی پھیل رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا اپنے ایک ہاتھ سے بازو کو جکڑے آنکھیں میچ گیا۔ ڈیش بورڈ پر رکھے بجھتے مسلسل فون کو اس نے اٹھائے ہوئے اس نے واٹس ایپ میسج سین کیے۔ اسے اوپر سے کئی فون آ چکے تھے۔ کمشنر صاحب، ڈی ایس پی کے نمبرز سے بے تحاشا مسڈ کال تھیں۔ وہ ان کے نمبر سے آئی ہوئی مسڈ کال دیکھتے ہوئے لب کھینچے ہوئے تھا۔ پہلی مرتبہ وہ انہیں کال بیک نہیں کر سکا تھا۔ بہت ساری ویڈیو اسے موصول ہوئی تھی، اس نے ایک ویڈیو اوپن نہیں کی تھی۔ ان ویڈیو میں کیا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے فون ہاتھ میں پکڑے اپنی یونیفارم پہنی ہوئی تصویر کو زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔
میرے نزدیک آپ ایک بزدل 2 نمبر اپنی باتوں پر قائم نہ رہنے والے انسان ہیں۔ آپ جیسا انسان اپنے پروفیشن سے کبھی سنسیئر تھا ہی نہیں۔ آپ بھی باقی آفیسر کی طرح نکلے سر، وہ بھی آپ کی طرح مجبور ہیں۔ کسے اپنی جان کی پرواہ، کسے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ، کسے اپنی نوکری کی پرواہ۔ کیا فرق ہے آخر آفیسرز اور اس سرپھرے درخزی خانزادہ میں؟ اگر آپ سچے ایماندار نڈر آفیسر ہوتے، اپنی بیوی کا ایمانداری سے ٹرائل کرتے، مگر نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایس پی درخزی خانزادہ ایک ڈرپوک انسان ہے جس نے اپنی بے شرم بیوی کے لیے اپنی وردی کا سودا کر دیا۔ آفیسر ڈانیہ کے لفظ یاد کرتے اس کی آنکھوں کی سرخی نے حدت اختیار کی تھی۔ اس نے فون ڈیش بورڈ پر رکھتے گہرا سانس لیتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ایک بار پھر سے صاف کیا۔ کیا کر رہی تھی تم اس بار میں؟ اور اس پر جھکتے ہوئے ایک بار پھر سے دھاڑا۔ کیسے ایس پی درخزی خانزادہ اپنی بیوی کو جسم فروش عورتوں سے ملا سکتا ہے؟ آپ نے ثابت کر دیا، کوئی فرق نہیں حویلی کے تمام خانزادوں اور آپ میں۔ میں تو آپ کے بے رحم سزا کی منتظر تھی جو ایک شوہر، ایک سرپھرا خانزادہ اپنی بیوی کو دینے والا تھا۔ آپ مجھے جسم فروش عورتوں سے ملائیں گے؟ اس ایس پی سے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ یہ ایس پی جو یہی کہتا ہے کہ وہ میری عزت اپنی مورے جیسی کرتا ہے، کیا وہ اپنی مورے پر بھی ایسے شک کرتا؟ اپنی مورے کو بھی جسم فروش عورتوں کے ساتھ منسلک کرتا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس کے بعد گدی سے دبوچے خون شام درندے کی مانند دھاڑا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ خبردار، میری مورے پاک دامن مری ہوئی مورے، میری مورے کے بارے میں ایسا کوئی لفظ بھی نکالا، میری مورے کا نام بھی اپنے لبوں سے نکالا۔ درخزی گہرے سانس لیتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا۔ بولنے میں مشکل ہو رہی تھی، سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ مان لو ایس پی مجھے صرف عزت کہتے ہو مگر میری عزت نہیں کرتے۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے جسم فروش عورتوں کے ساتھ منسلک کرنے کی؟ عنایت کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کھرائے۔ اس ہولیے میں بھی وہاں ملی مجھے جسم فروش عورتوں کے درمیان اور بات کرتی ہوئے اعتبار کی۔ درخزی اس کے ہولیے کی طرف دیکھتے تنزیہ ہنسا تھا۔ اتنی اپنی عزت کی پرواہ تھی، اتنی حساس تھی اپنی عزت کو لے کر۔ اس بار میں جاتے ہوئے 100 بار سوچتی تم۔ میں خانے میں شراب نوشی کرنے جایا کرتا تھا۔ کرنے جایا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر شرابیوں کے پیگ نہیں گنے جاتے۔ درخزی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ بولا تو عنایت کی آنکھوں میں بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ میری مورے کی بات کرتی ہو تم؟ وہ گہرے سانس لیتے بولتے ہوئے اپنی آنکھیں بازوں سے مسل گیا۔ وہ مر کر بھی ایسی جگہ کا رخ نہ کرتی، کبھی کسی مرد کے سامنے اس نے اپنا چہرہ کا نقاب نہیں اتارا تھا۔ میری مورے کی بات کرتی ہو تم؟ اس کے اس جگہ پر ہونے کی بات کرتی ہو تم؟ میری مری ہوئی پاک دامن مورے کی بات کرتی ہو تم؟ درخزی خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے پھولتی سانسوں سے بولتے اس بار اپنی آنکھ سے گرتے آنسوؤں کو روک نہ سکا تھا۔ جاننا چاہتی ہو سب تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ درخزی خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھتا برفیلے لہجے میں بولا۔ عنایت خاموشی سے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے فون ڈیش بورڈ پر اٹھائے ایک ویڈیو آن کی۔ ایس پی درخزی خانزادہ جس بار میں ریڈ ڈالنے گئے تھے وہاں اپنی بیوی کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئے۔ اپنے ہی ٹیم ممبرز آفیسر رانیہ سے الجھ پڑے اور اپنی بیوی کو وہاں سے نکال کر لے آئے۔ ابھی تفتیش جاری ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی بیوی جو وہاں جسم فروش عورتوں کے درمیان تھی، کیا وہ جسم فروشی سے منسلک تھی یا پھر ڈرگس سمگلر تھی، یا پھر ایس پی درخزی خانزادہ اس سے یہ سب کرواتا تھا۔ درخزی فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر اچھال گیا تھا۔ مزید سننے کی تاب نہ تھی۔ عنایت منہ پر ہاتھ رکھے اب رو رہی تھی۔ گاڑی میں اب گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں کہاں تمہارا نام آیا؟ ایس پی کی بیوی، ایس پی درخزی خانزادہ کی بیوی کا نام آیا۔ صرف وہ سیٹ سے ٹیک لگائے اپنے زخمی بازوں ایک ہاتھ سے جکڑے گہرے سانس لیتے کراہتے ہوئے بول رہا تھا۔ درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میری مورے وہاں پر ہوتی یا تم ادھر تھی؟ نام کس کا آتا؟ کس کی عزت پر حرف آیا؟ ایک پل کے لیے سوچا تم نے؟ تم عنایت پاشا نہیں، عنایت درخزی خانزادہ ہو۔ تمہارا وہاں ہونے سے تمہارے مرے ہوئے باپ کی عزت پر حرف نہیں آیا۔ کسی نے نہیں کہا پاشا کی بیٹی، سب نے کہا درخزی کی بیوی۔ تم نے میرے بارے میں ایک بار سوچا جو عورت مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پناہوں سے بھاگ جاتی ہے؟
دنیا اس مرد کو کیا کہتی ہے، کیسے کیسے سوال اٹھاتی ہے وہ اس مرد پر، یہاں تک کہ اس کی مردانگی پر سوال اٹھاتی ہے۔ مرد اپنی مردانگی پر سوال اٹھتا برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے زخمی لہجے میں بول رہا تھا، اگر یہی سب کرنا تھا نکاح ہی نہ کرتی تم۔ وہ 3 لفظ نہ بولتی، تم انکار کر دیتی۔ یقین مانو اس وقت تمہارے انکار سے اتنی شدت سے تھپڑ نہ لگتا جتنا آج تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھاگ کر میرا چہرہ تھپڑوں سے لال کر رہی تھی۔ اس دن تمہارا انکار سب کے سامنے تمہارا مارا ہوا ایک تھپڑ ہوتا جو میرا چہرہ لال کر دیتا، مگر تمہارا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھاگ جانا ساری دنیا کے تھپڑ لگنے سے میرے ایک چہرے پر جن کی سرخی کبھی کم نہ ہوتی۔ درخزے کی باتوں پر عنایا نے اپنے نچلے لب کو اتنی بے دردی سے کچلا تھا کہ خون کی ننھی ننھی بوندیں آن ٹھہری تھی لب پر۔ گاڑی میں ایک بار پھر سے گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ گاڑی میں اس وقت دونوں کی صرف گہری ہوتی سانسوں کی گونج تھی۔ مجھ پر نہیں، آپ کو آج رات مجھے سزا تو دینی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا میں ورجن ہوں، مجھے کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا۔ عنایا لرزتے ہوئے لبوں نے جنبش کی تھی۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اپنے بازوں کو ہاتھ سے جکڑے حلق کے بل اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ گاڑی لرزا اٹھی تھی۔ عنایا ڈر سے اچھلی ہوئی گاڑی کے دروازے میں سمائی تھی۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ۔ درخزے گہرے سانس لیتا آہستگی سے بولتا، سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں میچ گیا۔ اتنی ہی سمجھ سکی ہو تم میری محبت کو، صرف اتنا ہی سمجھ چکی ہو تم۔ کب چھوا تمہیں میں نے تمہاری مرضی کے بغیر، کیوں سزا دوں گا تمہیں وہ بھی ایسی؟ وہ آہستگی سے بولتے اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اس درخزے خانزادہ کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ مورے، نہ بابا، نہ پری۔ رشتوں کے معاملے میں درخزے خانزادہ بہت غریب ہے۔ وہ کیوں اپنی بیوی کو سزا دے گا؟ تمہیں ایسے سزا دینے سے پہلے درخزے خانزادہ مر نہ جائے گا؟ ایک ہی عورت ہو میری زندگی میں، تمہیں کیا پتا عورت کے رشتے کے لیے کتنا تڑپا ہوں میں۔ تم ہی تو پہلی عورت آئی تھی جسے درخزے خانزادہ بھی اپنی عورت کہنے لگا تھا، جسے زاران، اسفند شہرام اور لالا بولتے ہیں۔ میری عورت، میری عورت۔ تم سے نکاح کرنے کے بعد میں نے بھی بولا تھا میری عورت۔ وہ آنکھیں میچے مدھم سا بولتے، مدھم سا ہنسا تھا۔ عنایا گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچا تھا یہ لفظ بول کر کیسا لگتا ہوگا، اور سچ پوچھو یہ لفظ احساس جان لیوا تھا۔ میرے لیے میری عورت، یعنی درخزے خانزادہ کی زندگی میں ایک عورت تھی جو اس کی تھی۔ یہ لفظ جادوئی تھے، میری عورت، میری عورت۔ وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر سے ہنسا تھا۔ عنایا نے سسکی لیتے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھا تھا جو واقعی میں بہت خوبصورت تھے۔ تمہیں پا کر لگا تھا سب کچھ پا لیا میں نے۔ تمہارے ہونٹوں، تمہارے جسم کو چھونے کے لیے یہ دل، یہ جسم مچل اٹھا تھا۔ سچ پوچھو جواں جذبے اب اتنی شدت سے بیدار ہوتے ہیں اس جسم میں کہ بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب تمہیں سوچتا ہوں، مرد کی فطرت بھی عجیب ہوتی ہے۔ پہلے پسندیدہ عورت کو اپنے نام کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جب وہ نکاح کر کے اس کی دسترس میں چلی آتی ہے، پھر وہ اس کے جسم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، مکمل طور پر اس پر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہاں بھی اس کی بس نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پسندیدہ عورت سے اپنی نسل بڑھانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ مرد سچ میں ظالم ہوتا ہے، صرف اپنی خواہشات، اپنی پرواہ کرنے والا۔ اس سب میں درخزے خانزادہ کی خواہشات ہیں۔ عنایا پاشا کیا چاہتی ہے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ آنکھیں میچے سر دائیں بائیں کی جانب سیٹ پر پٹکتے ہوئے بولا، درد کی شدت میں تجاوز اختیار کی تھی، تمہیں دیکھا، تمہیں پانے کی خواہش کر بیٹھا، یہی لگا تم مجھ سے پہلے کسی اور کی نہ ہو جاؤ۔ حق ملکیت کے جذبے نے مجھے پاگل کر دیا، تمہیں اپنا بنا کر اپنی ملکیت میں لینا ہی تھا تاکہ کوئی دوسرا مرد تمہاری پرچھائی تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ خانزادہ ہوں، اپنی عورت سے یہی چاہتا ہوں، وہ صرف میری ہو کر رہے، اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہی تو دیکھا ہمیشہ بابا مورے کے چہرے پر کس کی نگاہ برداشت کرتے تھے۔ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ صرف یہ تو نہیں چاہتا تم سے، تمہارا جسم بھی تو چاہتا ہوں۔ تم کم عمر ہو مگر پھر بھی یہی چاہتا ہوں تم خود کو مجھے سونپ دو اور درخزے خانزادہ تمہارے پور میں سما جائے۔ تم کتنی خوبصورت لگتی ہو، پیاری لگتی ہو مجھے، تمہیں کیسے بتاؤں، تم سر سے پیر تک چومنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی آہستگی سے بول رہا تھا، عنایا کو سننے میں مشکل ہو رہی تھی۔ زن مریدی کرنے کی خواہش بھی شدت سے ہے اس سر پھرے خانزادہ کو۔ وہ آنکھیں میچے بولتے ہوئے
ہنستا ہی جا رہا تھا۔ عنایا نظریں چکائے اپنا نچلا لب پھر سے بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ اس کی آخری بات پر وہ کیوں بہتے آنسوؤں کے ساتھ مدھم سا ہنسی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ مدھم سا ہنستی اپنا نچلا لب پہلے سے بھی زیادہ بے دردی سے کچل گئی تھی۔ درگزر خانزادہ اپنی نم آنکھیں بازو سے مسلتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ تم اس بار میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے ایک ایک لفظ جاننا ہے، اور یہ سوال تم سے تمہارا شوہر نہیں، ایس پی درخزئی خانزادہ کر رہا ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے اور مجھ سے کوشچن کرتے ہوئے 100 بار سوچنا۔ میں ایس پی درخزئی خانزادہ ہوں، جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں سرفراز خانزادہ کے نام سے مشہور ہے۔ مجرم مرد ہو یا عورت، کسی ایم پی کا بیٹا یا پھر کسی ایس پی کی بیوی ہو، درخزئی خانزادہ کے لیے وہ صرف مجرم ہے۔ درخزئی خانزادہ اسے بازوں سے جکڑے سیٹ پر پٹکتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے گررایا۔ عنایا نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ بتاؤ مجھے، ورنہ اس ایس پی درخزئی خانزادہ کا ہاتھ اٹھ جائے گا اور تم ایس پی درخزئی خانزادہ کا تھپڑ سہن نہیں کر سکو گی، اس لیے بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے سیٹ کی اطراف میں مکہ مارتے ہوئے دھاڑا۔ بتاتی ہوں، مارنا مت مجھے، عنایا خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایس پی درخزئی خانزادہ کی دہشت سے وہ واقف تھے۔ وہ دیکھ چکی تھی اس سرفرے خانزادے کا غصہ۔ درخزئی کی برفیلی آنکھیں دیکھتے ہوئے وہ شدت سے لرز رہی تھی۔ کوئک فاسٹ درخزئی، اس کا منہ دبوچتے ہوئے گھرایا۔ میں آج حویلی سے آپ ہی کو بتا کر آئی تھی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے آپ ہی کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں نے اپنے دوست جیکسن کو امریکہ سے بلایا تھا۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے درخزئی کے سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی۔ جیکسن کے نام پر درخزئی کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ عنایا اس کی آنکھوں میں خون اترے دیکھ کر سیٹ میں شدت سے سمائی تھی۔ وہ صرف میرا دوست ہے، صرف دوست، وہ ہمارا نیبر ہے۔ وہ میرے کہنے پر پاکستان آ گیا۔ درخزئی خانزادہ کے چہرے پر سرخی حدت بڑھتے دیکھتے عنایا نے خوفزدہ ڈبڈبائی لہجے میں وضاحت دی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔